حسین 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 حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام محرم کیا ہے میں، جہاں ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ہم آپ کو ان باتوں سے روشناس کروائیں، روبرو کروائیں کہ محرم کا حقیقی مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی امام حسین علیہ السلام کیا ہے، جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کا، عزادار کا اپنے دل میں عبادت کے لیے شوق پیدا ہونا۔ ویورز، جو ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، تو یہی وہ فرش عزا ہے جو ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ فرش عزا ہے جو ہمیں امید دیتی ہے، ہمت دیتی ہے دین حق پر چلنے کی۔ یہی وہ دانشگاہ ہے، یہی وہ مکتب ہے، یہی وہ یونیورسٹی ہے جو ہمیں پروردگار عالم کے قریب لے جاتی ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھتی ہے۔ اور عزاداری ہے ہی نہیں اگر آپ عزاداری میں کچھ اس طرح مصروف ہو جائیں کہ عبادت کو ترک کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا عبادتوں کو بچانا، نماز کو بچانا۔ اور اگر پھر ہم اپنے آپ کو عزادار کہیں اور ہماری نمازوں کو یہ کہہ کر قضا کر دے کہ ہمیں مجلسوں میں جانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہوگا کہ روز قیامت محشر کے میدان میں ہم مولا حسین علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر عظمی زہرا رضوی کا۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، جہاں ہم بات کرتے ہیں عزاداری کی، عبادت کی، تو ہم تمام کی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں، جو ہماری زندگی میں جس کا مقصد بہت اہم ہوتا ہے۔ تو وہیں اگر بات کریں انسان کی، تو پروردگار عالم نے جب ایک انسان کو خلق کیا تو اس کی زندگی کی کون سی چیز تھی جس کو ایک اہم مقصد بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور یقیناً جب اس نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہم معین کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بس نام کمانا ہے، شہرت کا ہو جانا ہے، یا ہماری زندگی کا مقصد بس اپنے بچوں کو ایک اچھے مقام پر دیکھ لینا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ کامیاب ہو جانا۔ ہم یہ مقصد معین کرتے ہیں، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے ان تمام مقاصد کو مقصد حیات نہیں قرار دیا، بلکہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی کا مقصد جو رکھا ہے اس کے لیے قرآن مجید ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی جو مقصد حیات انسانی ہے وہ عبادت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یعنی عبادت الہی، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد ہے یہی۔ ہم کئی مرتبہ اپنی دنیاوی جو تمام مشغولیات ہیں ان کے ماتحت ہم اپنے اسی اہم مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس مقصد کو ہم اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب زندگی کے کاموں سے ہمیں کچھ فرصت مل جائے تو چلو ٹھیک ہے، آج موقع مل گیا، آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم عبادت کو تب بھی یاد کرتے ہیں جب ہم کسی مسائل میں پھنس جائیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ارے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پروردگار عالم سے اب مانگ لیتا ہوں تو شاید مجھے وہ چیز مل جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب اگر ایک لمحے کے مسائل بھی ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں خدا یاد آیا، تو ہم ان مسائل کے آنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اگر اپنی زندگی کے اس مقصد کو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں بھیجے جانے کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس مقصد کو سر فہرست رکھیں، تو بقیہ جتنے بھی ہماری زندگی میں آنے والے مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور عبادت کی اہمیت ہم اسی بات سے اندازہ لگائیں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مولا، یہ جو ابلیس کو اللہ نے وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں اسے مہلت دی گئی؟ یعنی ابلیس کا قصہ سبھی جانتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا کہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، اور لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 6000 برسوں تک عبادت کرتا رہا، اور وہ 6000 برس کتنے طویل تھے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ مرحلہ شاید ایک دن جو 50,000
سال کے برابر، تو وہ 6000 سال کتنی بڑی مدت رہی ہوگی، تو اس میں اس نے عبادتیں کی. لیکن ایک لمحہ جو خدا سے غافل ہوا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اسے، جب اس نے سوال خدا سے کیا تھا تو اسے وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی. مہلت کیا ہے؟ یعنی وہ موقع جو اسے دیا گیا، اس میں یہ کہا اس نے کہ میں خدا کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، لیکن یہ ہے کہ جو میرے بندے حقیقی ہوں گے وہ تیرے وسوسے کا شکار نہیں ہوں گے. تو اسی کے متعلق ایک ذہن میں بات کسی کے آئی، اس نے امام سے پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا جب اللہ مطلب جانتا تھا یقیناً کہ ابلیس اس طرح کے کام کرنے والا ہے، ورغلائے گا، تو کیوں اللہ نے اسے یقیناً. تو امام نے یہ جملہ فرمایا ہے چونکہ اس نے ہزاروں برس خدا کی عبادت کی تھی، اس لیے اس کی عبادت کے صلے کے طور پر اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی ہے. تو ہم اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ابلیس جیسا ملعون اس کی عبادتوں کی وجہ سے ہی اسے یہ مہلت دی گئی ہے، تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اگر خداوند عالم کی عبادت کریں، اس کے اس عظیم اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں، تو پروردگار عالم ہماری زندگی میں کس قدر جو ہے اپنی رحمت و برکتیں بھر دے گا. بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور جہاں آپ نے ذکر کیا ابلیس کا، تو یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ وجہ تھی تکبر جس کی بنا پر ابلیس کو نکالا گیا. تو اسی طرح اب اگر آج کے زمانے میں تکبر کو جوڑا جائے تو ہم اکثر جب مجلسوں میں جاتے ہیں، فرش اذاں بچتی ہے اور مجلس میں کچھ وقت باقی رہتا ہے اور اذان ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں پہلے نماز ادا کر دیں. اب جب ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ظہر 5 منٹ کی، اب ہم فرش اذاں پر ادا کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آس پاس بہت لوگ ہیں، تو وہی 5 منٹ کی نماز تبدیل ہو جاتی ہے 10 منٹ کی نماز میں. ہمارے سجدے طویل ہونے لگتے ہیں. تو عبادت جب ریاکاری بن جائے اور وہی عبادت کی وجہ سے اب ہمیں تکبر آ جائے کہ میرے سجدے اتنے طویل، میری نماز اتنی بہتر، میں تو کل کا سورہ نہیں پڑھتا، میں تو اتنا بڑا سورہ پڑھتا ہوں، میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میرا آدھا دن مصلی پر گزر جاتا ہے، تو یہ تو ریاکاری ہو گئی جو پروردگار عالم کو پسند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور محرم میں یہ چیز بھی کافی دیکھی جاتی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم اگر مثال تاریخ میں دیکھیں تو خوارج کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ خوارج کی جو دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مجید کا کس قدر علم ہے اور کتنی، یعنی ان لوگوں کے بارے میں پائے جاتے مولا علی کے کھلے ہوئے دشمن تھے. اب وہ عبادتیں تو یقیناً ان کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ جو دشمن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تو لہٰذا ان کی عبادتیں کیسی تھیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ لوگ اپنی نماز کے سوروں میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ تک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اتنی طویل ان کے نمازیں اور سجدے ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے خلوص ہم اللہ کو بتا سکیں کہ ہم سے بڑھ کر کے خدا کا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ کون عالم ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا کون ہوگا. تو وہ جو تکبر آیا اس کے ذریعے ریاکاری کی طرف بڑھے کہ خود نمائی کرنے لگے، خود کو ایسا انہیں چاہیے کہ ہم کو ایسا جانا جائے کہ ہم سے بڑھ کر کون عابد ہو سکتا ہے. یقیناً تو یہ تمام چیزیں بھی آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں بہت عام ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ فرش اذاں یقیناً نماز کا وقت ہے تو سب سے پہلے انسان نماز کی ادائیگی کرے اور اس کے بعد مجلس کا آغاز کرے. اول تو یہ ہونا ہی چاہیے کہ بالخصوص اس بات کا خیال رکھیں. آپ نے ذکر کیا ہے تو اس لیے اس بات کو ذرا واضح کر دوں کہ مجلسیں رکھی ہی ایسے ٹائم پر جائیں کہ جو نماز کے وقت سے نہ ٹکرائیں. یہ بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے وقت پر مجالس اذاں کو معین منعقد نہ کریں کہ جس میں نماز جو ہے ٹکرا جائے، یعنی مومنین کو ایک جو ہے کشمکش میں ڈال دینا، جو پہلے ہم مجلس میں بیٹھے یا پہلے ہم نماز ادا کریں. تو اب اگر وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ انسان والے وقت کو چھوڑ رہا ہے، یا پھر مجلسیں اتنی تاخیر کی ہو رہی ہیں کہ اس کی نماز تک قضا ہو جا رہی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً وہ بانی مجلس جنہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ مجلسوں کو نماز سے ٹکرا دیا ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہم ریاکاری نہ ہو. یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص عبادت کی نیت سے مسجد میں آیا اور رات کا وقت تھا، عبادت میں مشغول تھا کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی مسجد میں آیا ہے. اب چونکہ یہ حالت نماز میں تھا تو یہ پلٹ کر دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کون آیا ہے، لیکن اب وسوسہ شیطانی اس کے دل میں پیدا ہوا. اس نے سوچا کہ ضرور کوئی آیا ہے. اب چونکہ میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے دیکھے گا تو سوچے
گا کہ میں کس قدر نمازی ہوں، اتنا عبادت گزار ہوں، تو اب میں اپنی نماز کو اور زیادہ طویل کر دوں. یہ اتنی نمازیں اس نے پڑھ ڈالی، یہاں تک کہ پوری رات اس نے نمازیں پڑھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے یہ مجھے دیکھ کر لوگوں میں جائے گا اور بتائے گا کہ فلاں شخص تو پوری رات عبادت کرتا ہے، اتنا نمازی ہے. اب جب رات ختم ہوئی، اب یہ بڑی خوشی کے ساتھ جب صبح ہوئی تو یہ سوچنے لگا کہ اب پلٹ کر دیکھوں وہ شخص کون ہے، اس سے ذرا دوستی کروں اور پھر تاکہ اس سے پہچان ہو جائے اور پھر وہ جا کر ذرا میرا نام. بہرحال اب جب پلٹا تو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، ایک کتا تھا جو مسجد میں داخل ہوا تھا رات کے وقت. اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یعنی کہ پوری رات جو اس نے عبادت کی تھی وہ بیکار ہو گئی. یہاں یہ جملہ کہتے ہوئے زبان وہ ہوتی ہے کہ ہم عبادت خدا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ پوری رات جو ہے ایک کتے کے لیے نماز پڑھتا رہا کہ وہ جائے گا، وہ سوچتا رہا کہ ایک بشر ہے اور وہ جائے گا اور لوگوں میں عام کرے گا. تو یہ باتیں کہ اگر ہم ریاکاری کریں گے تو پھر وہی معاملہ کہ خدا اسی کی طرف پلٹائے گا کہ جس کے دکھانے کے لیے کیا تھا اسی کی طرف کرے. جی بالکل ٹھیک، افسوس اسی بات کا ہوتا ہے. تو وہیں اگر ہم رخ کریں کربلا کا اور امام حسین علیہ السلام کا، تو مولا کی عبادت پر اگر نظر ڈالے تو مولا کی عبادت کس طرح کی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کو عبادت سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی. یہاں تک کہ روایات میں پایا جاتا ہے کہ آپ کی بے مثال عبادت تھی اور اس طرح سے کہ ایک رات میں خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام دن اور رات میں 1000 رکعتیں نماز کی ادا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا حسین کثرت سے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے. یعنی یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو اور صدقہ و خیرات ہو، تمام تر چیزیں. اور روایت میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے مولا حسین کو بہت عشق تھا، بڑی محبت تھی. اور اس کی دلیل ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب مولا کا سر ان کے تن سے علیحدہ کیا گیا اور نو کے نیزہ پر سر حسین ہے لیکن تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے. تو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں مولا کا تلاوت قرآن سے کس قدر عشق تھا. آج ہمارا قرآن ہمارے گھر میں ایک بلند مقام پر پڑا ہوا گرد اور دھول کی بھیٹ چڑھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتے. ماہ رمضان میں ہم قرآن ماہ رمضان میں یا کبھی کسی کے مرنے پر کبھی فاتحہ، یا وہ بھی اب آسان ہم نے کر دیا کہ موبائل وغیرہ سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کتاب قرآن مجید جس پر گرد پڑتی رہتی ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہدایت کے لیے آیا ہم نے فقط اس کو کسی کے اصال ثواب تک کے محدود کر دیا ہے یا ماہ رمضان تک محدود کر دیا. مولا حسین کے قربانی کے پیچھے ایک یہ بھی تمام چیزیں ہیں کہ مولا کو عبادت سے عشق تھا، تلاوت قرآن مجید سے عشق تھا. تو وہ حسینی کیسا حسینی ہو سکتا ہے جو تلاوت قرآن مجید سے دور رہے، جو عبادتوں سے دور رہے. تو مولا حسین علیہ السلام کی عبادت بے مثال تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے ہیں، مکہ میں عبادت کرتے رہے، کس طرح سے عبادتیں آپ کی اور زیادہ افضل ہوتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ وہ مکہ ایک عظیم عبادت حج. لیکن مولا نے جب دیکھا ہے کہ حالات کچھ اور تھے، امام نے اس عبادت کو عمرے میں تبدیل کیا ہے اور وہاں سے امام روانہ ہوئے ہیں. پھر ہر کے لشکر سے جب ملے ہیں، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کی تھی، تو امام نے خطبہ ایسا دیا ہے کہ نماز، یعنی اس عالم میں کہ لشکر ہر نے راستہ روکا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہے امام نے نماز کی دعوت اس لشکر کو بھی دی ہے. یعنی امام نے واضح کر دیا کہ عبادت سے کس قدر عشق ہے آپ کو. یعنی یزید کا کردار کیا تھا یہ بھی آپ نے واضح کر دیا، اور ایک امام کا کردار کیسا ہونا ہے، اور ایک امام کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے واضح کر دیا، جو عبادتوں کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے. قحط آب ہو گئی، پانی بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا عبادتیں رکی ہیں؟ کیا کہیں پر کمی آئی؟ بلکہ عبادتیں اور زیادہ بہتر ہوتی چلی گئی ہیں. مولا حسین کی عبادت ہو یا تمام وہ افراد جو کربلا میں مولا حسین کے ساتھ موجود تھے، پانی بند کیا گیا لیکن تیمم کر کے بھی لوگوں نے عبادتوں کو انجام دیا ہے. شب عاشور پوری رات جو ہے وہ عبادت میں بسر ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری رات کس طرح سے روایت میں ذکر ملتا ہے اس بات کا کہ پوری رات کس طرح سے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ مولا حسین اور ان کے تمام جو ساتھی تھے اور وہاں پر جو افراد ان کے ساتھ موجود تھے پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں. پھر روز عاشورہ بھی تیر برس رہے تھے لیکن نماز امام کی جاری رہی، اور وقت آخر بھی مولا حسین علیہ السلام نے اسی عبادت کے عالم میں اس دنیا سے خدا حافظ کہا ہے اور مولا کو شہید کیا گیا ہے.
سسٹر یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آخری لمحات میں بھی امام حسین علیہ السلام نے عبادت کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی، ہم ہر کسی کی بات تو نہیں کہتے، اور کسی اور کو، ہمارے معاشرے کو کریکٹ کرنے سے پہلے ضرورت ہے مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے وقت ہمیں یہ کہہ کر گئے کہ میں آپ کے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. افسوس اس بات کا ہے کہ اہل بیت سے تو ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، لیکن شاید آج قرآن ہمارے گھروں میں ایک شیلف پر رکھا جاتا ہے اور وہیں پر رہ جاتا ہے. ماہ محرم ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں قرآن کو کتنی اہمیت دی ہے، اور اگر نہ دی ہے تو ویورز یہ موقع ہے کہ ہم اسے اہمیت دینا شروع کریں. سسٹر جس طرح آپ نے ہمیں بتایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو بعد کربلا، بعد عاشورہ اگر ہم بات کریں اہل حرم کی، جن پر نہ جانے کتنے ستم تھے جو ایک ساتھ آنے لگے، اس وقت ان کی عبادت کس طرح کی تھی؟ یہ جواب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین جواب ہے جو ذرا سی بیماری یا ذرا سی تکلیف پر عبادتوں کو بڑی آسانی سے ترک کر دیا کرتے ہیں. کہ ذرا سی مصیبت کے آنے پر کہا کہ ہم اس مصیبت میں ہیں یا اس بیماری میں ہیں، یا ایک رات کا بخار آ گیا تو صبح کی نماز چھوڑ دی تو بڑی آسانی کے ساتھ. تو ان لوگوں کے لیے جواب کہ اہل حرم پر نگاہ ڈالیں کہ شام غریباں کیا تھی، کیا عالم تھا. ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ بیبیاں کہ ابھی صبح تک کے گھر بھرا ہوا تھا، بچے موجود تھے، بھانجے بھتیجے موجود تھے، لیکن وہی جب شام غریبہ آئی ہے تو مردوں میں سوائے سجاد و باقر کے کوئی باقی نہ بچا. وہ بیبیاں جن کے خود کے سروں پر چادریں باقی نہ بچیں، اور وہ بیبیاں کہ جن کے خیموں کو جلا دیا گیا کہ اب کہیں پر رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور نگاہوں کے سامنے مقتل سے خیموں کا اٹھتا ہوا دھواں اور مقتل میں عریاں لاشوں کا موجود ہونا. ان تمام کے بیچ میں بھی ان شہزادیوں نے، ان خواتین کربلا نے، یا امام سجاد یا امام باقر علیہ السلام نے نماز کو ترک نہیں کیا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کی کوئی تکلیف کسی انسان کے سامنے آ سکتی ہے اس کی زندگی میں؟ ہرگز نہیں. لیکن اتنی بڑی مصیبتوں کے باوجود بھی ان تمام افراد نے، ان اہل حرم نے، اسیران اہل حرم نے، انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ وہ جملہ بھی ہم یاد کریں کہ جب مولا حسین نے آخری مرتبہ بہن سے ملاقات کرتے وقت کہا تھا کہ بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، یہ ایک جملہ کہ بی بی نے نماز شب کو کبھی ترک نہیں کیا. یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ ایک روز امام سجاد نے قید کے عالم میں دیکھا کہ آپ کی پھوپھی جو ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی ہیں. تو آپ نے یہ جواب ایک مرتبہ سوال کیا کہ پھوپھی اماں میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا جو کھانا اور پانی یزید کی جانب سے آتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ بچوں کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. میں اپنے حصے کا بھی انہیں دے دیا کرتی ہوں، جس سے کمزوری اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑا محال ہو گیا ہے. لیکن چونکہ میں نے اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اپنے بھائی سے بھی وہ وعدہ کیا تھا، لہٰذا نماز شب کو بھی ایسے عالم میں بھی بی بی نے ترک نہیں کیا. واجبات تو اپنی جگہ، لیکن نماز شب کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ترک نہیں کیا ہے. یہ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ کس قدر اپنی نگاہوں کے سامنے جو جوان بیٹا اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھے کہ قتل کر دیا گیا، ساتھ ساتھ اس بیٹے کے نیزے چل رہے تھے کہ جن پر کسی پر سر ان کے بابا کا ہے، کسی پر علی اکبر کا سر ہے، کسی پر قاسم کا سر ہے. حد یہ ہو گئی ظلم کی کہ علی اصغر جیسے ششماہے کو بھی نہیں بخشا گیا. تو وہی ایک بیٹا، لیکن اس کی بھی عبادتیں، ان کی بھی نمازیں ہم دیکھیں کہ قدرت کو ایک مرتبہ آواز بلند کرنی پڑی کہ حق زین العابدین حقاً، یعنی کہ حقیقت میں آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں. بے شک یعنی یہ عبادتیں ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں پوری طرح سے متوجہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادتوں سے غافل ہو جاؤں. بالکل ٹھیک. تو وہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم شوق عبادت کا نام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یا اہل حرم نے کس قدر نمازوں کو، عبادت کو امپورٹنس دیا تھا.
اب اگر پلٹ کر آج کے دور کی طرف آئے، آج کے ینگسٹرز کی طرف آئے، تو آپ انہیں کیا پیغام دے گی؟ عزاداری ضروری ہے، جلوس ضروری ہے، مجلسوں میں جانا ضروری ہے، لیکن ان کے بنا پر اپنی واجبات کو ترک کر دینا کیا ہمیں حسینی بنائے گا؟ یقیناً بہت بڑا پیغام، کیونکہ محرم نام ہی ہے شوق عبادت کا. محرم کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام جو ہمیں مل رہا ہے کہ عبادتوں کو ترک نہ کیا جائے، کیونکہ یہ واجبات ہیں جو اللہ نے، جن کا مطالبہ جو خداوند عالم ہم سے کر رہا ہے. جہاں ایک طرف ہم اس ماہ محرم یا ہر سال جب بھی ماہ محرم آئے، جب بھی ایام عزا آئے، تو جب بھی یہ سواد و ماہ ہم غم حسین برپا کرتے ہیں، بے شک عزاداری میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ مجلس امام حسین میں شرکت کریں، کیونکہ یہی عزاداری تو دین کا اساس ہے، یہی عزاداری تو ہماری پہچان ہے، یہی عزاداری تو ہے کہ جس نے آج بھی زمانے کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، حق اور باطل کے فرق کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے. تو عزاداری بے شک بہت ضروری ہے، چاہے وہ جلوس ہو، مرد حضرات کے لیے بالخصوص کہ جلوسوں کو یہ نہیں کہ ہماری جاب ہے، ہمارا کام ہے تو ہم ترک کر رہے ہیں. بے شک آپ عزاداری برپا کریں، جلوسوں میں شرکت کریں، ہر ایک چیز، لیکن دوسری جانب یہ نہ ہو جائے کہ اس عزا کے لیے آپ نمازوں کو قضا کر دیں. یقیناً مجلس عزا بہت ضروری، بہت ثواب ہے، لیکن دوسری جانب آپ کی عبادتیں وہ واجبات ہے کہ جن کے لیے خود مولا حسین نے اپنی جان کو قربان کیا تھا. تو یہ ماہ محرم ہم سے مطالبہ کرتا ہے. وہ فرش عزا کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سے سوال کر رہی ہوتی کہ جب ہم بنا نماز پڑھے یا نمازوں کو ترک کر کے دوڑتے دوڑتے مجلسوں میں جاتے ہیں تو کیا وہ فرش عزا ہم سے نہیں پوچھتی ہوگی کہ حسین کی زندگی کا، ان کی شہادت کا مقصد یہ عبادت تھا، تو ان عبادتوں کو ہی کر کے آئے ہیں، ترک کر کے آئے ہیں. یقیناً ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. صرف یہ نہ ہو جائے کہ ہم ایسے عزادار بنیں کہ کوئی غیر ہم پر یہ تنقید کرے کہ ان لوگوں کو عبادتوں سے کیا مطلب، یہ بس سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ بس گریا کرتے ہیں، یہ بس روتے ہیں، عزاداری کرتے نہیں. ہم یہ ایک زمانے کے سامنے اگزامپل پیش کر سکیں کہ ہم وہ ہیں مولا حسین کے چاہنے والے جو عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری جانب عبادت الہی دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، کیونکہ مولا حسین کی زندگی، ان کی شہادت کا پیغام بھی یہی تھا. دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا ہے سجدہ حسین کا. جب بھی آپ محرم میں یہ سوچے کہ آج میں تھک گئی ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کربلا کی وہ شام ضرور یاد کیے گا جب شام غریبہ میں بیبیوں نے نماز ادا کی تھی. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.